الحمدللہ 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 نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین کل نفس ذائقۃ الموت ثم الیہ ترجعون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب حضرات سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ محترم امام صاحب، میرے بزرگوں، بھائیوں، ہم عمر ساتھیوں اور عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ادا کرنا چاہیے کہ اس پاک ذات نے ہمیں پھر 1 سال کے بعد یہ مہلت بخشی کہ ہم اس عیدگاہ میں اکٹھے ہوئے اور ہم عید کی نماز ادا کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو حضرات آج قربانی کریں گے، قربانی کے 3 ایام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانی قبول فرمائے۔ یہ عید الاضحیٰ ہے، اس کی غرض و غائد، اس کا مقصد یہ علماء ہی بہتر جانتے ہیں، وہ زیادہ فرما سکتے ہیں۔ جس حد تک میرے اندر علم ہوگا میں آپ کو چند باتیں سناؤں گا، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان باتوں پہ عمل کریں۔ یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ سب حضرات آج پڑھیں گے۔ جو بھی قربانی کریں گے، آپ حضرات کو یہ آیت یاد بھی ہے، اس کے اندر یہ آتی ہے۔ اس کا مقصد ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ سے اس چیز کا وعدہ کرتے ہیں کہ میرا پیدا ہونا، میرا جینا، میرا مرنا، میرا کھانا، میرا پینا، میرا اٹھنا، حتیٰ کہ ہر چیز جو ہے وہ محض اللہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے۔ ہم اس چیز کا وعدہ کرتے ہیں۔ جہاں بھی یہ قربانی ہوگی آپ وہاں سنیں گے اس کو۔ اگر آپ خود قربانی دیں گے، آپ خود پڑھیں گے، اس چیز کا وعدہ کرتے ہیں۔ جب ہم نے کسی سے وعدہ کر لیا تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ پھر وعدے کو نبھانا ہے۔ شرط ہے نا، اگر کسی آدمی کے ساتھ وعدہ ہو جاتا ہے، وعدہ کر لیتا ہے تو وعدہ نبھانا پڑتا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کر لیتے ہیں تو پھر ہم نے وہ نبھانا ہے۔ وہ نبھائیں گے کیسے؟ کہ اللہ کے احکام کو مانیں گے، اللہ کے قرآن کو مانیں گے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اس کو پڑھیں گے، پڑھائیں گے، سنیں گے، سنائیں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے۔ آج کل بہت کچھ ہم سن رہے ہیں، بہت بڑے بڑے عالموں کے ہم خطاب سن رہے ہیں، وہ ہمیں سنا رہے ہیں، سامنے بھی سن رہے ہیں، موبائل پہ بھی سن رہے ہیں، ریڈیو پہ بھی سنا رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں۔ لیکن جس چیز کی ضرورت ہونی چاہیے تھی، جو سب سے ضروری چیز ہے، وہ ہے عملی زندگی، وہ ہے ہمارے اعمال، وہ ہے ہمارے اعمال جو ہمارے ہونے چاہیے اس کے مطابق ہونے چاہیے۔ ہمارا اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہے، جو بڑا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر حالات آ رہے ہیں۔ ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ہم بیماریوں میں مبتلا ہیں، ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ہمارا یکجہتی کا سسٹم ختم ہو گیا ہے۔ باپ بیٹے کے ساتھ نہیں ہے، ماں بیٹی کے ساتھ نہیں ہے، بھائی بھائی کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمسائی کے ساتھ نہیں ہے، پھر علاقے کے ساتھ کہاں ہوگا؟ پھر ملک کے ساتھ کہاں ہوگا؟
اس کی جو خاص وجہ ہے، جس کو مین وجہ کہتے ہیں، وہ ہمارے اعمال ہیں۔ قرآن کے اندر ہے انما الاعمال بالنیت، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کی نیتوں کو دیکھا جائے گا۔ ہم جانوروں کی قربانی کریں گے، ہم ان کے اوپر چھری چلائیں گے، پھر وہ ہمارا جو چھری چلانے کے بعد وہ خون ہوگا، وہ گوشت ہوگا، وہ اللہ کو نہیں پہنچتا ہے۔ ہمارا یہ خون وہاں نہیں پہنچتا ہے، یہ گوشت وہاں نہیں پہنچتا ہے، ہمارے اعمال وہاں پہنچتے ہیں، ہماری نیت وہاں پہنچے گی، ہمارے دل کے جو حالات ہوں گے، ہم اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں، خلوص دل سے کر رہے ہیں، تو وہ وہاں پہنچے گی۔ اگر ہم دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں وہ نہیں پہنچے گی۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، خطاب کرنا میرا کام نہیں ہے، لیکن یہ چیز ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ کا قرآن پڑھنا ہے، اس کو پڑھانا ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ ایک وعدہ کر کے آج ہم یہاں سے جائیں کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ جب ہمارے عمل ہوں گے پھر ہمارا بھائی بھائی کا رشتہ قائم ہو جائے گا، باپ بیٹے کا رشتہ قائم ہو جائے گا، ہمسائی ہمسائی کے ساتھ جڑ جائے گا۔ کس طرح سے جڑے گا؟ جب ہم خود درست ہونے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت ہماری نمازیں قائم نہیں، ہماری اذانیں قائم نہیں۔ نماز ہماری ہے تو دکھلاوے کی ہے، اذان ہماری ہے دکھلاوے کی ہے۔ جب یہی چیزیں ہماری دکھلاوے کی ہو جائیں گی تو ہمارے اعمال کہاں اللہ قبول کرے گا؟ اسی طریقے سے ہمارے اوپر حالات آئیں گے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں جب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، یہ بہت لمبی چوڑی تاریخ ہے، قرآن کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر جو حضرات قرآن عربی میں نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ اردو پڑھ سکتے ہیں، تو ترجمے والا قرآن کھول کے آپ پڑھ لیجئے، آپ کو سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ ایک بیٹے کو ذبح کرنا کیا کوئی معمولی کام ہے؟ کوئی کر کے دکھائے ذرا۔ اور خواب میں آتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ صبح جب بیٹے کو سناتے ہیں، بیٹا خود بخود تیار ہو جاتا ہے۔ وہ کیسا بیٹا تھا؟ اس نے خود کہا کہ اللہ کا حکم ہے، میں تیار ہوں۔ پھر ان کی ماں، انہوں نے بھی انکار نہیں کیا۔ کہنے میں تو بڑا آسان ہے، اگر ہم ایک بھیڑو کو ذبح کرتے ہیں، ہم وہاں بڑے غور سے دیکھتے ہیں، اس کو پالتے ہیں، کہ جب وہ ذبح ہوتا ہے، ذرا غور کیجئے، جس نے بھی قربانی کرنی اس وقت سوچنا ذرا کہ جب ہم ایک جانور کو ذبح کریں گے اس وقت ہمارے دل کے اوپر کیا حالات آتے ہیں۔ پھر ایک بیٹا، پھر اس کو لینا ہے، پھر اللہ کی راہ میں اس کو ذبح کرنا ہے، پھر وہ وقت کیسا ہوگا ان کے لیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ وقت کیسا ہوگا؟ لیکن حکم کس کا تھا؟ اللہ کا۔ خواب میں آیا تھا کہ آپ اپنی سب سے قیمتی چیز، سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ یہ عید کوئی گوشت کھانے کی عید نہیں ہے، یہ بریانی یا کباب یا وہ دوسرا گوشت اچھی طرح سے یا فریجوں میں رکھنے والی عید نہیں ہے۔ یہ دل کے احساس کی عید ہے کہ ہمیں احساس کتنا ہے، ہمارے اندر احساس ہے یا نہیں ہے۔ قربانی کیا چیز ہے؟ یہ ایک لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ جب دو آدمیوں کے درمیان میں محبت ہو جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ جب وہ جڑتے ہیں تو محبت ہوتی ہے، پھر ان کے درمیان قربتیں ہو جاتی ہیں، پھر وہ قریب ہو جاتے ہیں۔ جب وہ قریب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ایک دوسرے سے قربانیاں مانگتے ہیں۔ وہاں جان کی قربانی بھی ہے، وہاں پیسے کی قربانی بھی ہے، وہاں وقت کی قربانی بھی ہے، اور اسی جو یہ لفظ قربت سے ہے، قربت جو لفظ ہے اسی سے قربانی نکلا ہے۔ یعنی جب دو آدمی کے درمیان محبت ہوتی ہے پھر ان کی قربتیں بڑھتی ہیں، پھر وہ نزدیک ہو جاتے ہیں، پھر قربتیں جو ہیں وہ قربانیاں مانگتی ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کو وہ کہتے ہیں فلاں وقت میرے کام آئے گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بھی کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اللہ کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دوستی کے دوران، دوستی میں انہوں نے، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا کہ اپنی قیمتی چیز میری راہ میں خرچ کر دو۔ اور آج بھی ہے نا، جب دو دوست آپس میں ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جب جڑتے ہیں، ان کی دوستی ہوتی ہے، وہ بہت کچھ مانگتے ہیں، ان کے رشتے جڑتے ہیں، وہ پیسہ مانگتے ہیں، وہ وقت نکالتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں میرے کام میں آنا، وہ جاتے ہیں، وہ قبول کرتے ہیں ایک دوسرے کا وقت، اور ہونا بھی چاہیے یہ چیز۔ لہذا ہمیں یہ چیز کوشش کرنی ہے کہ خالی ہم جانور کو ذبح نہ کریں، وہاں غور کریں۔ یہ غور کرنے کی عید ہے، یہ 3 دن ہمارے لیے غور کرنے کے ہیں
کہ آیا ہمارے اندر یہ احساس ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک چھوٹی سی آیت اور تلاوت کی، کلو نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، کہ ہر چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب ہماری صفوں میں بزرگ کہاں گئے؟ یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، اگر ہم اس پہ غور کریں تو ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ چھوٹی سی آیت ہے، چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ آپ غور کیجئے، جب سے یہ عیدگاہ قائم ہوئی ہے تب سے ذرا تھوڑا حساب کر لیجئے، کئی حضرات ہمارے اندر نہیں ہیں، کچھ آنے سے قاصر ہو گئے، وہ چل نہیں سکتے، کچھ دنیا میں ہی نہیں رہے، ان کو کلو نفس ذائقۃ الموت، یہ مزہ انہوں نے چکھ لیا موت کا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ جو حضرات یہاں پہنچ نہیں سکتے ہیں ان کے لیے دعائے خیر کریں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت سلامتی دے، جو بھی ان کی جو معذوری ہے، جو بھی ان کی کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت یاب کرے۔ تو آپ تھوڑی سی مختصر دعا کروں گا تو پھر مولانا صاحب آئیں گے، نماز کا طریقہ بتائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے، رات کی تاریکی میں، دن کے اجالے میں ہم سے جو خطائیں ہوئی اللہ انہیں سب کو معاف فرما۔ اے اللہ جو حضرات ہماری صفوں میں پہلے تھے آج وہ ہم سے گزر چکے ہیں، اے اللہ انہی قبر کو اپنے نور سے پر نور فرما، ان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو بیمار گھروں میں ہیں انہیں صحت یاب فرما، اے اللہ جو پریشان ان کی پریشانی دور فرما، اے اللہ جو قرض دار ہیں انہیں قرض ادا کرنے کے وسائل پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔